بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو میر۔ اسماء ستہ مکبرہ۔ اسماء ستہ مکبرہ، اسم کی جمع اسماء، ستہ 6 مکبرہ، یعنی جس میں تصغیر نہ ہو، جس میں تصغیر نہ ہو، تصغیر ہوتا ہے چھوٹا پن ہو، اسماء ستہ مکبرہ۔ اب ان کا ہم کیا پڑھیں گے؟ اعراب پڑھیں گے، اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب۔ جیسے ابن، اخن، ٹھیک ہے، ابن، ابو، اخن بھائی، ہمن، ٹھیک ہے، ہمن دیور، فمن پسندیدہ چیزیں جو انہیں ہانون کہتے ہیں، فمن منہ، ذو مال، مال والا۔ انہیں کیسے؟ اسماء ستہ 6 مکبرہ، یعنی مصغرہ نہیں بلکہ مکبرہ، ٹھیک ہے۔ یہ 6 اسماء ہیں، ان کا اعراب بتایا جا رہا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا ذو الفضل، کیا پڑھا ہم نے؟ ذو الفضل العظیم، تو یہ ہے ذو والا، یہ ہے ذو الفضل، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کا اعراب کیا ہے؟ جب یہ تثنیہ یا جمع نہ ہو، جب یہ تثنیہ بھی نہ ہو اور جمع نہ ہو، اور یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو، یعنی یا کی طرف بھی نہ، جیسے ابی، اخی، ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یا ایک پہلی بات تثنیہ جمع نہ ہو، دوسرا یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں، کسی اور اسم کی طرف کیا ہوں؟ مضاف ہوں، تو پھر ان کا اعراب کیا بنتا ہے؟ ان کا اعراب یہ بنتا ہے، اچھا، تو حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف، اور حالت جری میں یا، یعنی حالت رفع میں واو سے ہوگا ان کا، اور حالت نصبی میں الف سے ان کا اعراب ہوگا، اور حالت جری میں یا، یعنی اگر فاعل بنیں گے تو واو ہو جائے گا، یا مبتدا بنیں گے تو واو ہو جائے گا، اور مفعول بنیں گے تو الف ہوگا، اور مجرور بنیں گے تو یا ہوگا۔ جیسے جاء ابوک، آیا تیرا باپ، جاء ابوک، آیا تیرا باپ، رأیت اباک، دیکھا میں نے تیرے باپ کو، مررت بابیک، میں گزرا تیرے باپ سے۔ آپ نے فی الحال اتنا یاد کرنا، زیادہ سمجھ آتی ہے، گہرائی میں جا سکتے ہیں تو جائیں، لیکن فی الحال آپ کو اتنا رہنا۔ جیسے آگے جائیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ حالت رفع کیا ہے، حالت نصبی کیا ہے، حالت جری کیا ہے۔ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ حالت رفع سے مراد یہ کہ فاعل ہونا یا مبتدا ہونا، جیسے بات کی ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 بات، ویسے 8 چیزیں ہوتی ہیں حالت رفع، وہ آگے آ جائیں گی، کوئی ٹینشن نہیں اس چیز کی۔ تو اتنی یاد رکھ لیں کہ مبتدا یعنی جس سے ابتدا ہو جاتی ہے وہ ہو سکتا ہے، یا فاعل ہوگا، جیسے جا فعل، ابو کا یہ فاعل ہے، ابو مضاف کا مضاف ہے، مضاف مضاف علیہ فاعل بن، آیا تیرا باپ، رأیت اباک، اب دیکھو نا یہاں ابو کا تھا نا، ابن نہ تثنیہ نہ جمع اور نہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے، کسی اور اسم کی طرف مضاف، یعنی کاف کی طرف مضاف ہے، یا متکلم کی طرف نہیں ہے۔ ابو کا تیرا ابا، جا آیا، یہ آپ نے کل پڑھا ہے تجیو آنا، یجیو، تجیو، اجیو، کل آپ نے سارا اس میں پڑھا ہے انشاءاللہ عربیہ میں۔ آئے تیرے والد صاحب، میں نے دیکھا آپ کے ابا جان کو، مررت بابیک، میں آپ کے ابا جان سے گزرا، ان کے پاس۔ تو یہ ابن، اخن، ہمن، فمن، ذو مال، ان 6 کے 6 جو اسماء ہیں نا، ان کا اعراب یہ، جیسے ذو الفضل، واللہ، اللہ، ذو الفضل۔ اب ذو الفضل یہ خبر بن رہی تھی، جو حالت رفع میں ہوتی ہے نا، ان 8 چیزوں میں سے ایک خبر بھی ہے۔ واللہ مبتدا، ذو الفضل، اللہ فضل والا ہے، اللہ کیا ہے؟ فضل والا ہے، العظیم جو عظمت والا ہے، بڑا۔ تو اب ذو الفضل وہ خبر بن گئی، وہ خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو تھوڑا سا علم ہو گیا اس چیز کا۔ اگلا 7واں نمبر ہے تثنیہ کا، کہ تثنیہ کے اعراب کیا ہوگا؟ آپ نے پیچھے پڑھا نہیں، سم واحد، تثنیہ اور جمع، جو تثنیہ ہوتا ہے اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ رجلن سے رجلانی بناتے ہیں، رجلین، تثنیہ جیسے رجلانی، کلا اور کلتا، جب یہ دونوں ضمیر کی طرف مضاف ہوں، کلاہما، کلتاہما، ٹھیک ہے نا، یا اور اسنان، اسنتان، یہ اسنانی اور اسنتان، یہ بھی 2 کو کہتے ہیں۔ ان تینوں کا اعراب یہ، یعنی ان تینوں اسماء کی حالت رفع الف سے ہوگی، ما قبل مفتوح ہوگا، الف اور ما قبل مفتوح، جیسے اسنانی، کلتا، اور حالت نصبی و حالت جری یا ما قبل مفتوح ہوگی، جیسے جاء رجلانی، آئے میرے پاس 2 آدمی، جاء رجلانی، آئے میرے پاس 2 آدمی، و کلاہما، اس کا بھی معنی ہے 2،
اسنان اس کا معنی بھی دو ہے، ٹھیک ہے۔ رأی تو میں نے دیکھا، رجلین دو آدمی کو دیکھا میں نے، اب یہ حالت نسبی ہے، وکلیہما، ٹھیک ہے، و اثنین اور دو کو دیکھا میں نے۔ مرر تو میں گزرا بے رجلین دو آدمیوں کے پاس سے گزرا، وکلیہما و اثنین اور دو، یہ بھی اس کا معنی بھی وہی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ، میں ان کے پاس سے گزرا۔ تو یہ حالت رفیع میں کیا ہے جناب؟ رجلان کلاہما، اور حالت نسبی میں رجلین کلیہما، اور حالت جری میں برجلین و کلیہما و اثنین۔ تو ان کا یہ اعراب ہے، آگے آئے گا، ان کی جیسے مشقیں آئیں گی انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ چلیں آج اتنا اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہو گیا، تھوڑا سا انشاءاللہ کل باقی اس کو ہم آگے مکمل کر لیں گے۔ صرف بہائی آپ نے کل پڑھا تھا، لا یضربو لا یضربان لا یضربون، لا تضربو لا تضربان لا یضربن، لا تضربو لا تضربان لا تضربون لا تضربین لا تضربان لا تضربن لا اضربو لا نضربو۔ آپ نے اچھی طرح سے مضارع کو یاد کر لیا نا، تو بہت ساری گردانیں آپ کو ویسے آ جائیں گی، بس زبان پہ اس کو پریکٹس کریں، پریکٹس کرنے سے وہ چیزیں آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو مجہول کیا ہوگا؟ لا یضربو، معرف جو معلوم ہوتا ہے، مضارع معلوم ہوتا ہے، وہ کیا آتا ہے؟ لا یضربو۔ میں نے پہلے بتایا تھا، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ علامت مضارع تین ہوتی ہیں، الف تا یا نون، عطین اس کا مجموعہ ہے، الف تا یا نون۔ الف ایک سیغے میں آتا ہے اضربو، نون ایک سیغے میں آتا ہے نضربو، یا چار سیغوں میں آتا ہے یضربو، یضربان، یضربون اور یضربن، باقی 8 سیغوں کے شروع میں تا آتا ہے۔ تو علامت مضارع کیا ہوتی ہے؟ معلوم میں کیا ہوتی ہے؟ وہ اس پر زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لا یضربو، لا یسمعو، اور آخر والا جو حرف ہوتا ہے وہ اس پر پیش ہوتی ہے۔ اور مجہول میں کیا ہوتا ہے؟ بس مجہول یہ ہوتا ہے کہ علامت مضارع پر پیش ڈال دی جاتی ہے، اور سیکنڈ لاسٹ آخر سے پہلے کو اگر زبر نہیں ہے تو اس پر زبر دی جاتی ہے، باقی ویسے ہو جاتا ہے، تو مجہول ہو جاتا ہے کہ لا یضربو، لا یضربو، لا یضربان، لا یضربو، لا تضربو، لا تضربان، لا یضربن، لا تضربو، لا تضربان، لا تضربون، لا تضربی، لا تضربان، لا یضربو، لا یضربو۔ تو یہ ہم نے پریکٹس کی، اس لیے میں بار بار بڑی آسانی سے پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے چلتے پھرتے پریکٹس کرنی ہے اس کی، جو بہنیں ہیں وہ آٹا گوندتے ہوئے، کوئی کام شام کرتے ہوئے اس کو پریکٹس کرتی رہیں۔ آپ جو حضرات ہیں ماشاءاللہ، ذوالفقار بھائی جو ہیں، میرے خیال میں یہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ بھی چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، بس یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی اس کو آپ الگ سے بیٹھیں اور اس کو ٹائم لگائیں، نہیں، ایک مرتبہ دیکھ لیا موبائل سے، پڑھتے رہے، چلتے پھرتے پڑھتے رہے، یہ اس کے لیے کوئی ایسی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے، بڑی آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ آج آگے ہم پڑھنے والے ہیں یہ جو ہم لن یدخل الجنت، جو ابھی ہم نے پڑھا قرآن میں، آپ کو ہرگز داخل نہیں ہوں گے، یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں صرف کبیر۔ صرف منع پھیرنا ہوتا ہے، کبیر بڑی، کبیر بڑی، کیونکہ یہ اس میں 14 کے 14 سیغے ہوتے ہیں، جو صغیر ہوتی ہیں نا وہ آگے آگے اس میں ایک ایک سیغہ لیا جاتا ہے۔ صرف کبیر فعل نفی، فعل نفی معلوم، ٹھیک ہے، مؤکد بلن، ناسبیہ، ناسبہ، بلن، یعنی با ساتھ لن، لام نون کے ساتھ یہ کیا ہو جاتی ہے؟ منصوب ہو جاتی ہے۔ صرف کبیر نفی، فعل نفی معلوم بلن، مؤکد بلن۔ تو مختصر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، صرف کبیر بلن کہہ سکتے ہیں، صرف کبیر بلن معلوم، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہے بلن والی، بلن یعنی با بنا ساتھ لام نون، یعنی وہ صرف جس میں شروع میں لام نون آ جائے، شروع میں کیا آ جائے؟ لام نون آ جائے، جیسے لن یضربا، لن یضربا، لن یضربو، لن تضربا، لن تضربا، لن یضربن، لن تضربا، لن تضربا، لن تضربو، لن تضربی، لن تضربا، لن تضرب، لا اضربا، لن نضربا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے ایک بات بتائی تھی، یہ میں نے معلوماتی بات آپ کو بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اگلی جو کتاب ہوگی نا ہماری صرف اولین، تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف معلومات میں آپ کو اضافہ میں کر رہا ہوں۔